نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چونکہ قرآن پاک کی اس امت میں سب سے زیادہ قرآن پاک کے لیے تکلیف اور مصیبتیں جھیلنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے لیے مختلف واقعات ہیں، مختلف حکایات ہیں۔ ان کے متعلق ایک واقعہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق کا اعلان کیا۔ یہ زمانہ تھا مامون رشید کا زمانہ۔ امام صاحب نے فرمایا کلام اللہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ صادر من اللہ ہے۔ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ صادر من اللہ ہے۔ اس بات پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں ان پر طرح طرح کے مظالم ہوئے، طرح طرح کی تکلیفیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اتار کر 80 کوڑے روزانہ ان کو لگائے جاتے تھے۔ بدن لہلہان ہو جاتا تھا، خون کے فوارے ان کے بدن سے چوٹ جاتے تھے۔ تو پھر اگلے دن پھر 80 کوڑے، اس طرح لگاتار کچھ عرصہ گزرا جیل میں، اور لگاتار یہ کوڑوں پر کوڑے برداشت کر رہے ہیں۔ امام صاحب کی شان یہ تھی کہ جب پہلا کوڑا ان کو پڑتا تو یہ کہتے اپنی زبان سے بسم اللہ، جب دوسرا کوڑا پڑتا تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، جب تیسرا پڑھتا تو فرماتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، غیر مخلوق یہ کہتے کہتے پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جیل میں کتنی تکلیفیں آپ برداشت کرتے، 80 کوڑے آپ کو مارے جاتے، اتنی تکلیف کہ آپ کے بدن میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو زخموں سے چکنا چور نہ ہو، آپ کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت آپ جیل میں ہیں اور باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، درس و تدریس کا، آپ سے علم حاصل کرنے کا، تحصیل علم کے لیے لوگ آپ کے باہر آنے کے انتظار میں ہیں۔ تو فرمایا، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح کر لیں، کوئی اس طرح زو مانے توریا کر لیں، زو مانے یعنی 2 معنوں والا کوئی ایسا لفظ چن لیں جس کی وجہ سے آپ جیل سے چھوٹ جائے اور باقی باہر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو کہا جاؤ جیل سے باہر دیکھو کیا ماجرا ہے، کیا شور اور غل برپا ہے، کیوں لوگ شور کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو جب باہر بھیجا، لوگ باہر دیکھے تو لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ہے اور ہاتھوں میں کاپیاں اٹھائی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں اکٹھے ہو؟ کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو جیل میں قرآن کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جب یہ باہر آئیں گے، یہ جو الفاظ بولیں گے ان کو لکھ کر ان لفظوں پر ہم عمل کریں گے، اپنا دین اس کو بنائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ لوگ اندر گئے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں توریا کر کے جان بچا لوں تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہونے کا میں نے اقرار کر لیا کہ کلام اللہ کی، یہ کلام اللہ کی مخلوق ہے، اس کا اقرار لوگ جانیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کا اقرار کر دیا ہے، تو میری تو جان بچ جائے گی لیکن لاکھوں لوگوں کا ایمان چلا جائے گا۔ میں لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے اس عقیدے پر یہاں پر مصیبتیں اٹھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ ان لوگوں نے قرآن پاک کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں کہ جسم لہلہان ہے اور خون کے فوارے اس کے جسم سے چھوٹ رہے ہیں، لیکن حق بات سے ہٹنے کا نام، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کا ایمان ان کو حق بات سے پھرنے کا نام بھی نہیں لینے دیتا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ان لوگوں نے قرآن پاک کی خدمت کی، ہمیں بھی ایسی خدمت کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔